جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کا سچ کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ قرآن مجید کا سچ یہ ہے کہ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ جس مالک نے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اس رچنا کے آدھار پر ہے قرآن مجید۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کتنی ترقی ہو گئی، قرآن ایک پرانی کتاب ہے، اس میں پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور اس طرح سے وہ جو ہے بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، دنیا کی ترقی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی گیان دیتا ہے انسان کو دنیا کا، دنیا میں ترقی کرتا ہے وہ۔ لیکن انسان جو بھی پیدا ہو کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دو راستے کرتا ہے، اچھائی اور برائی۔ اب اچھائی اور برائی کے رنگ دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن رچنا یہی رہے گی۔ تو اب جو انسان اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کے ذریعے سے ہی اچھائی برائی کو سمجھ کر اللہ کو راضی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی سنسار کا سچا مالک ہے۔ اس کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ برائی کتنی پرکار کی دنیا میں پھیلیں گی آگے چل کر، اور اچھائی کتنی پرکار کی، کیونکہ اچھائی برائی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ اس لیے یہ کتاب اس نے قیامت تک کے لیے پہلے ہی اتار دی ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید کا قانون انسان کے اندر رچنا کے حساب سے قیامت تک کے لیے ہے۔ ہاں، کیونکہ قیامت تک جب تک دنیا رہے گی، جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہو کے آتے رہیں گے ہیں، ان کے اندر رچنا یہی رہے گی، کیونکہ انسان کے اندر رچنا نہیں بدلے گی۔ جو انسان یہ غور کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کو راضی کرے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو راضی کرنا چاہے، وہ راضی کر کے موت کے بعد جنت میں جائے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ ناراض کر کے جہنم کی آگ میں جائے۔ یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے تو قیامت تک کے لیے قرآن موجود ہے، اللہ کا قانون، اس کے دوارا اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس قرآن کے حکموں کے دوارا اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے جو انسان مر جائے گا، وہ اللہ کا انعام پائے گا، ورنہ پھر جہنم میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، انسان کی رچنا بدلے گی نہیں، دنیا کی ترقی بدلتی رہے گی، دنیا کی ترقی بدلتی رہے گی۔ آج کچا راستہ تھا، کل کو پکا بن جائے گا، جہاں جھونپڑی تھی وہاں کوٹھی بن جائیں گی، اے سی، فریج، کولر، ہوائی جہاز، تمام چیزیں اگڑم جگڑم ترقی بڑھتی رہے گی دنیا کی۔ تو دنیا کی ترقی بدلتی رہے گی۔ جو اس دھوکے کی دنیا سے دھیان ہٹا کر اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کو راضی کرنا چاہے، تو یاد رکھیں، پوری دنیا میں صرف قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا ہی انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہر راستہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان جس راستے پہ بھی چل کے مر کے جائے گا، وہ موت کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے اچھی اور خوبصورت زبان ہے عربی، جس بھاشا میں قرآن ہے۔ آپ جب قرآن کا ارتھ پڑھیں گے یا قرآن کو خالی جو ہے انسان کی زبان میں سنیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت کا ہندی میں ارتھ ملے گا آپ کو۔ پہلے عربی بولی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ارتھ ہندی میں بتایا جاتا ہے۔ تو اس پرکار سے جو ہے مکمل قرآن ہے۔ جو بھی انسان سمجھنا چاہے تو سب سے آسان ہے قرآن کو سمجھنا۔ باقی اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو کٹھن ہے سمجھنا، کیونکہ ان کے ارتھ ایسے نہیں بولے جاتے جس پرکار قرآن ہم دیکھتے ہیں انسان کی زبان میں پہلے عربی بولی جاتی ہے، پھر ہندی بولی جاتی ہے۔ تو اصل میں جو سمجھنا چاہے گا وہ سمجھے گا۔ تو بھئی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ دیکھو، ایک طرف تو ہے دنیا اور دنیا کا ساز و سامان، اور ایک طرف ہے دنیا کا بنانے والا۔ اب تم سودا کر لو، دنیا کے بنانے والوں کو راضی کرو گے، دنیا کے بنانے والے کو لوگے یا دنیا کو لوگے؟ اگر دنیا کو لوگے تو دنیا 4 دن کی ہے، اسے پا کے بھی کھو دو گے۔ اللہ کو پاؤ گے، اللہ کو راضی کرو گے، تو ہمیشہ کا ساتھ اللہ کا ملے گا، اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا جنت میں، ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا۔ اب جو اللہ کو راضی کرے گا وہ کبھی بھی دھرتی پر فساد نہیں پھیلائے گا۔ جو اس دنیا کا ہو کر مرا
وہ جرم جاستی کرتا ہوا مرے گا، وہ مرنے کے بعد ناکام ہے۔ جو اللہ کو دل دے کر مرا، ہاں، امن شانتی پھیلاتا ہوا، وہ کامیاب ہے۔ اور جو دنیا کی چیزوں کو دل دے کر مرا، وہ ناکام ہے۔ تو بھئی یہ ساری دنیا دھوکہ ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس لیے اس دھوکے میں دل نہ لگائیں۔ جس مالک نے جیون دیا ہے اس کی طرف غور کریں، اس کو راضی کرنے میں لگ جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد اس مالک کی طرف ہی لوٹنا ہے ہمیں، اس کے دربار میں اس جیون کا حساب دینا ہے۔ ہماری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور ہم دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ رات دن دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، ہاں، من میں دھوکے والا گمان رکھتے ہیں کہ جو مر گیا موت اسی کے لیے، ہمیں تھوڑی مرنا ہے کوئی۔ اس طرح دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا ہمیشہ کا گھر ہے، اور لوگ بے ایمانی مکاری سے باز نہیں آتے۔ ہر مردہ زندہ انسان سے کہتا ہے، ہاں، سوال کرتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ موت ہمارے لیے ہے، تو نہیں مرے گا۔ آج ہمارا نمبر ہے تو کل تیرا بھی نمبر ہے۔ ہر انسان کی جو ڈیڈ باڈی ہے، جو میت ہے، جو ارتھی ہے، وہ جن دو لوگوں سے سوال کرتی ہے، ہاں، کہ آج میرا نمبر ہے تو کل تمہارا بھی نمبر ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ موت ہمارے ہی لیے ہے، تم دنیا میں ہمیشہ بیٹھے رہو گے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ ہاں، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو موت سے پوتر ہے، جو سارے جہان کو چلا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کو راضی کرنے والا ہی موت کے بعد کامیاب ہوگا۔ دھوکہ مت کھانا، جھوٹے گمان میں مت جینا کہ تم کام تو کرو اللہ کو ناراض کرنے والے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلو، اور امید کرو تم اللہ سے اچھائی کی کہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، تو پھر دنیا بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر جہنم ہی کے کرم کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے۔ تمہارے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی، اور اللہ کو ناراض کرنے والے ہی ناکام ہوں گے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس دنیا کے موت کے گھر میں، دکھوں کے گھر میں، خطرے کے گھر میں، مصیبتوں کے گھر میں، بیماریوں کے گھر میں، غموں کے گھر میں، موت کے گھر میں، کوئی بھی عقل مند انسان ہو اس موت کے گھر میں دل نہیں لگائے گا۔ دفع کرو جسے جو کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے دنیا، دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا، اس میں دل کیا لگانا۔ تو بھئی یاد رکھیں، قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، اس پر غور کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو دھیان لگا کے پڑھیں، اس کو سوجھ بوجھ کے ساتھ پڑھیں، اس کو ٹھیک سے سمجھیں، اپنی بھاشا میں اس کا قرآن مجید کا ارتھ کو سمجھیں۔ اور بھائی، اگر آپ نہ بھی اتنا سمے ہو آپ کے پاس تو کم سے کم آپ ویڈیو سن سکتے ہیں ہمارے پورے چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں جس میں ہم نے قرآن حدیث کا خلاصہ کر کے سمجھایا گیا ہے آسان زبان میں، تاکہ بچہ بھی سمجھ لے۔ تو کم سے کم اتنا کام تو کریں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کا صحیح مقصد سمجھ سکیں۔ زندگی ہر روز موت کی طرف جا رہی ہے، اگر ایسے ہی موت آ گئی تو ہمیشہ کی ناکامی ہے موت کے بعد۔ تو بھئی بتائیے، سبھی لوگ چینل کے اندر جا کر سبھی لوگ ویڈیو سنیں گے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا
اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟